حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سوال ہے کہ تمام فیصلے بذریعہ وحی کرتے تھے یا کچھ فیصلے وحی سے قطع نظر محض اپنی ذاتی بصیرت کی بنیاد پر کرتے تھے؟ اگر تمام فیصلے بذریعہ وحی کرتے تھے تو پھر سورہ عبس، سورہ مجادلہ، سورہ تحریم کی شان نزول کے بارے میں کیا جواب دیا جائے گا؟ اور اگر بعض فیصلے محض اپنی ذاتی بصیرت کی بنیاد پر کرتے تھے تو وما ينطق عن الهوى کے تعلق سے کیا کہا جائے گا؟ آسان جواب ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ یہ وحی کی روشنی میں ہوتا تھا. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ وحی کے ذریعے ہوتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فیصلے ایسے ہوتے تھے جو بدل جاتے تھے، تو اس کی کیا وجہ؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے درس ترمذی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ منکرین نبوت جو ہے وہ کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں. وہ انہی چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ تعبیر النخل، حضرات صحابہ کو حضور نے دیکھا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کو دوسرے کھجور کے درخت کے ساتھ ضم کرنے یعنی اس کو کسی طریقے سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تعبیر کر رہے ہیں اس کی. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرات صحابہ نے کہا کہ اس طرح سے کھجور زیادہ آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم سے تعجب کا اظہار کیا اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی مجھے یہ سمجھ میں آتا. دوسرے سال کیا ہوا کہ کھجور کم ہو گئی، اس لیے کہ حضور کے کہنے کی وجہ سے صحابہ نے تعبیر نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تمہارے دنیا کے کام تم ہی زیادہ جانتے ہو. تو اس کو لے لیا منکرین حدیث نے، کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے تھے جو فیصلے کیسے ہوتے تھے جس کا تعلق اپنی رائے سے ہوتا تھا. اسی طریقے سے ایک صحابیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے نکاح کا پیغام دیا. تو صحابیہ پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہو یا مشورہ دے رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشورہ دے رہا ہوں. کہا اگر آپ کا حکم ہے تب تو مجھے ماننا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک کی وجہ سے. لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں معذرت چاہوں گی کہ میں اس شخص سے شادی کرنا نہیں چاہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا حکم نہیں، میں مشورہ دے رہا ہوں. اب ان واقعات کو جوڑ کر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں اپنے طور پر بیان کریں. تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ہمارے اکابرین کے حوالے سے، متقدمین اور متاخرین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اشارہ وحی پر ہوتا تھا. جہاں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے اپنی رائے ہونے کو بیان کرے، صرف اتنا ہی حکم وہ ہوتا تھا جس میں حضور کی رائے کو دخل ہوتا تھا، لیکن اس کو متعدی نہیں کر سکتے. کیا مطلب
کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ دو قسم کے ہوئے. ایک تو وہ جو عام حالت میں آپ فیصلے کرتے تھے، تو عام حالت میں آپ کے جتنے فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے کیا کہے جائیں گے؟ وہی کہے جائیں گے. لیکن جس فیصلے میں آپ انتم اعلم بامور دنیاکم، یا میں نے مشورہ دیا، اس طرح کی بات آپ خود کہہ دے بے، تو پھر اس کو مستثنی عن الوحی مانا جائے گا. لیکن اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کسی دوسری چیز کو مستثنی عن الوحی نہیں کہا جا سکتا. اس پر قیاس کرتے ہوئے کسی دوسری چیز کو وحی سے مستثنی نہیں قرار دیا جائے گا. جتنے حکم کے بارے میں حضور نے کہا صرف وہ اسی کے ساتھ خاص ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں بڑا حرج لازم آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 فرامین ہیں. اب ہر فرمان کے سلسلے میں آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ یہ وحی ہے یا وحی نہیں ہے. تو اگر کوئی چیز حضور کی اپنی رائے ہے تو حضور خود بتلا دیتے تھے صحابہ کے پوچھنے پر، تو وہ چیز مستثنی ہوگی. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں شامل ہے. لہذا حضور کا ہر فیصلہ کیا ہوا کرتا تھا؟ وہی ہوتا تھا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ وہی ہوتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ناراضگی اور جو سورہ تحریم وغیرہ اور عبس و تولی، تو اس کے سلسلے میں ہمارے مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ اصل میں ان جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر تھے، تو وہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی وہ باقتضاء بشریت آپ پر بشریت کیا ہو گئی؟ غالب آ گئی. اور خلق الانسان ضعیفا، انسان کیسا پیدا کیا گیا ہے؟ کمزور پیدا کیا گیا. تو جہاں پر آپ پر بشریت غالب آئی تو اس جگہ پر اللہ رب العزت نے آپ کو متنبہ کیا. وہاں پر اللہ نے کیا کیا؟ متنبہ کیا. تو یہ بھی صرف انہی جگہوں کے ساتھ خاص ہے جہاں پر آپ کے اوپر بشریت غالب آئی اور جس سلسلے میں اللہ رب العزت نے آپ کو متنبہ کر دیا. اب ہر جگہ پر اس کو فٹ کیا جا سکتا نہیں. عمومی حالات میں آپ مکمل طور پر پابند وحی تھے، وحی کی روشنی ہی میں ہر چیز آپ کیا کرتے تھے؟ بیان کیا کرتے تھے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی فرامین ہوں گے ان تمام کے تمام فرامین کے سلسلے میں اسے وحی کہا جائے گا، الا یہ کہ آپ نے خود اسے مستثنی کیا ہو یا قرآن کریم میں اس سلسلے میں آپ کو متنبہ کیا گیا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اس کو منکرین حدیث نے اسی طرح کی کچھ چیزوں کو کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے لیے مستدل بنایا ہے اور مستدل بنا کر اس طرح سے انہوں نے پیش کرنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عمومی حالت تھے وہ عمومی حالت یہی تھے کہ آپ وحی کی روشنی میں ہر چیز کرتے تھے. اب پھر سوال پیدا ہو کہ حضور پر کبھی کبھی بشریت کو غالب ہونے دیا گیا، کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو آپ کے بشر ہونے کا علم ہو سکے. اگر آپ سے بشریت کی بنیاد پر بھی ایسی دو چار چیزیں نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے تابعداروں کی طرح الوہیت کی نسبت کر بیٹھتے. اسی لیے حضور نے خود فرمایا لا تطرونی کما تطر النصارى عیسیٰ علیہ السلام، کہ تم مجھے اتنا اوپر مت چڑھا دو جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو چڑھا دیا. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور آپ کی کچھ بشری کمزوریاں اسی لیے سامنے آئی تاکہ لوگوں کے سامنے کھل کر یہ بات آ جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور رسول ہے. اللہ کے نہ تو بیٹے ہیں، نہ اللہ ان پر حلول کر کر آیا ہے اور نہ کوئی اور صورت. ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے ہمارے اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، جس میں آپ کو اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات مل جاتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتابیں. مولانا تقی صاحب کی تو کوئی بھی کتاب ہمارے طلباء ضرور ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں.
اس لیے کہ شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، آپ کو فقیہ العصر کہا جاتا ہے، اور آپ نے اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ پوری امت کی طرف سے آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ آپ کے سائے کو ہم پر قادر قائم رکھیں۔ تو آپ کی کتابوں میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ہر عالم اور ہر طالب علم کے کتب خانے میں ہونی چاہیے، جس میں خاص طور پر آپ کی کتاب ہے قرآن سے بائبل سے قرآن تک 3 جلدوں میں اظہار الحق کا ترجمہ کیا ہے آپ نے۔ اسی طریقے سے آپ کی کتاب علوم القرآن، اسی طرح سے آپ کی کتاب حجیت حدیث، چھوٹی سی کتاب ہے، بہت اچھی ہے لیکن۔ اسی طرح سے آپ کی کتاب ہے عیسائیت کیا ہے، اسی طرح سے آپ کی ایک کتاب ہے اسلام اور ہماری زندگی۔ بہت اچھے انداز میں آپ کے کسی شاگرد نے آپ کے تمام خطبات کو پہلے عقائد، اس کے بعد احکام، اس کے بعد مواعظ، اس طرح سے پورے 8-10 جلدوں میں اس کو تیار کیا ہے۔ اسی طرح سے جدید شبہات اور اس کے جوابات، اس عنوان سے آپ کے تمام کتابوں میں عصر حاضر میں یہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے طبقے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات، تو حضرت کی کتابوں سے کسی نے اس کو منتخب کر کر اس کو ایک اچھی شکل دی ہے، ترتیب دی ہے، تو وہ بھی بڑی اچھی کام کی کتاب ہے۔ شبہات اور اس کا ازالہ، میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں ہے، میں انشاءاللہ دیکھ کر بتاؤں گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضرور ہمارے طلباء کے مطالعے میں ہونی چاہیے۔ دور حدیث شریف کے طلباء کے لیے حضرت مولانا تقی صاحب کی درس ترمذی کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ درس ترمذی میں 2 طرح کی چیزیں آپ کو ملے گی۔ درس ترمذی جو ہے وہ میں اردو شروحات کا مطالعہ کرنے کے لیے طلباء کو نہیں کہتا ہوں، لیکن ہمارے اکابرین کے افادات ہیں، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں 2 طرح کی چیزیں آپ کو کیا ہوگی، ملے گی۔ ایک تو آپ کو عصر حاضر کے مسائل کو احادیث مبارکہ میں کس حدیث سے عصر حاضر کے کون سے فکری اور فقہی مسائل حل ہوتے ہیں، وہ اس کا آپ کو طریقہ معلوم ہوگا مولانا کی کتاب سے۔ تو درس ترمذی کے مقدمے میں آپ نے منکرین حدیث کے اوپر بڑا اچھا کلام کیا ہے۔ گزشتہ سال ترمذی میرے ذمے تھی، تو میں نے وہاں ترمذی کا درس دیتے ہوئے مولانا کی اکثر چیزوں کو درس میں طلباء کو بتلا دی تھی۔ تو درس ترمذی کا جو مقدمہ ہے، تقریر ترمذی اور درس ترمذی، اس طرح سے وہ 2 عنوان سے چھپی ہے۔ اخیر میں غالباً وہ تقریر ترمذی کے عنوان سے پوری کئی جلدوں میں چھپی ہے۔ پہلے کچھ جلدیں درس ترمذی سے چھپی، پھر کچھ جلدیں تقریر ترمذی کے عنوان سے چھپی ہے۔ تو مولانا کی کتاب میں دونوں چیزیں بڑی اچھی ملتی ہے، اس لیے کہ مولانا مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، ہر فن مولا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ملکہ اور بڑی اچھی صحبت ان کے اپنے والد کی ملی ہے۔ مولانا نے پہلا فتویٰ اپنی زندگی کے 14 سال کی عمر میں لکھا ہے، جب ہدایہ پڑھتے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ 14 سال کے تھے۔ اس وقت آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا ہے، تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس عنوان سے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب سے کسی نے سوال کیا، اور والد صاحب چونکہ ضعیف ہو چکے تھے، تو میں ہدایہ پڑھتا تھا، تو والد صاحب نے مجھے پکڑا دیا اور کہا کہ تقی دیکھو ذرا اس کا جواب دو آپ۔ تو مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خوب محنت کی کہ والد صاحب نے مجھے کام کی ذمہ داری سونپی۔ جب میں نے لکھا اور لکھ کر جا کر والد صاحب کو جا کر بتلایا، تو 10-12 صفحے کا سوال جواب تھا پورا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے اس کو پڑھا اور کہا اجابا اجادا و اصابا، جواب دیا، شاندار جواب دیا اور صحیح جواب دیا۔ تو حضرت نے 14 سال کی عمر میں پہ، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے اکابری میں مسلک یہ تھا کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کس کو پڑھتے تھے؟ تہجد کو۔ تو اس کے باوجود بھی آپ نے کہا کہ حضرت کی اپنی انفرادی رائے ہے، اور احناف کے مسلک سے اس کی مطابقت ہو پاتی نہیں ہے۔ آپ نے اتنی کم عمر میں بھی اس کا بالکل حضرت کی یعنی بڑے آدمی ہیں، شیخ الاسلام ہے، اس اعتبار سے ان کو بھی بچایا،
اور ساتھ ساتھ میں جمہور اہل سنت والجماعت اور احناف کا کیا مسلک اس سلسلے میں اصول کی روشنی میں اسے کیا کر دیا آپ نے بدلا ہے. تو مولانا کی چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے دوسرے ہمارے طبقہ دیوبند میں دوسرے سب سے بہترین آدمی جن کی کتابوں کو فرقہ باطلہ کے سلسلے میں خاص طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے وہ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی ان کو شہید کر دیا گیا تھا کچھ سالوں پہلے پاکستان میں، گولیوں سے بھون دیا گیا تھا مولانا کو. مولانا بہت بڑے آدمی تھے. تو یہ ان کا خاص میدان تھا اور سب سے بڑی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وہ بڑے اعتدال کے ساتھ لکھتے تھے. افراط اور تفریط نہیں ہوتا تھا ان کے یہاں پر. ان کی کتابوں میں اختلاف امت اور صراط مستقیم، اسی طریقے سے گمراہ کن فرقے اور صراط مستقیم، اسی طریقے سے بولتے حقائق اور صراط مستقیم، اسی طریقے سے جدت پسندوں کے افکار، یہ کچھ کتابیں مولانا کی بڑی شاندار ہیں. ان کتابوں میں آپ نے جتنے بھی ہمارے آج سے 10 سال 15 سال پہلے چونکہ مولانا کو شہید کیا گیا ہے 10-12 سال پہلے، تو اس وقت تک کے جتنے فرقے وجود میں آئے تھے ان تمام فرقوں کو ان کی کسی نہ کسی کتاب میں آپ کو اس کا صحیح اہل سنت والجماعت کے اصول کی روشنی میں اس کا جواب آپ کو کیا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، چاہے بریلویت ہو چاہے کوئی بھی ہو. بہرحال تو منکرین حدیث کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کون سا گروہ بیان کیا گیا تھا؟ تیسرا. دو ہوئے. ہاں، اس کا جو دوسرا گروہ ہے اس گروہ کے سلسلے میں آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے یہ معجزات کا انکار کرتے ہیں. اس کا انکار کرتے ہیں. دیکھو یہ منکرین حدیث کے جتنے بھی گروہ ہیں ان تمام گروہ پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر گروہ میں فٹ ہوتے ہیں. جیسے سر سید یہ سب جگہ فٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ سر سید سب کو کیا کہیں گے مسالہ مہیا کرنے والے. انکار حدیث کے سلسلے میں خواہ مخواہ کے توڑ مروڑ پر جو دلائل ہے وہ مہیا کرنے والے کون ہے؟ سر سید ہے. تو سر سید میں ان لوگوں کو سب لوگوں کو تو یہ سب جگہ پر فٹ ہوتے ہیں. سر سید کے سلسلے میں ایک کتاب آئی ہے سر سید کے افکار اور نظریات ان کے الفاظ میں. اس کتاب کو اگر آدمی پڑھے تو ادنا سے ادنا طالب علم بھی پڑھ کر یہ کہے کہ بھئی یہ آدمی مسلمان نہیں. عجیب و غریب قسم کے انسان تھے. تو وہ کہتے تھے جنات کا وجود نہیں، شیطان کا وجود نہیں ہے، فرشتوں کا وجود نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم، یعنی جتنی بھی غیبی چیزیں ہیں سب کا انکار کرتے تھے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید کے اوپر مستقل اپنے امداد الفتاوی کی 7ویں جلد پوری ان کے خلاف ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت مختصر لکھنے والے آدمی تھے، لیکن آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. اور حضرت نے وہاں لکھا ہے کہ ہمارے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ سر سید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ ہمارے استاد تو بڑا سخت بولتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ سر سید کے سلسلے میں ہمارا موقف تو بڑا خطرناک ہے. کہا کیا؟ تو وہ صاحب کشف آدمی تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، پھر اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ملتا ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب گنگوہی مجذوب قسم کے آدمی تھے. تو میں جنگل میں چلا جاتا ہوں، تو جنگل میں کوئی غیب سے کوئی آدمی آتا ہے اور میں اس کے سامنے اپنے تمام سوالات رکھتا ہوں، میرے سوال کے وہ جواب دیتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، میں نہیں بیان کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں سر سید کا جب مسئلہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اللہ سے دعا کی. پھر اس کے بعد میں جنگل کی طرف کا حاتب غیبی آیا تو اس حاتب غیبی سے میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ حضور نے کہا کہ قیامت سے پہلے بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے، ان چھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال ہے.
انہوں نے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بڑے معتدل آدمی تھے تو حضرت کہتے تھے کہ ہمارے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو سیدھے ان کی تکفیر کے قائل تھے کہ بھئی یہ شخص مسلمان ہی نہیں. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ ہم کو چونکہ وہ مجذوب آدمی تھے, وہ ان کی اپنی رائے ہے, لیکن ہم چونکہ مفتی ہے تو مفتی تو فتاوا کے اصول کی روشنی میں بات کرے گا. تو فتاوا کے اصول کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ضال اور مضل آدمی کہا کہ ان پر کفر کا فتوا اس لیے نہیں لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے تأویل باطل کی ہے, صراحتاً انکار نہیں کیا ہے, گما پھرا کر بات کا کیا ہے انہوں نے انکار کیا, لیکن صراحتاً جب تک کہ کسی سے صریح کفر ثابت نہ ہو جاوے اس کے اوپر تکفیر کے اصول کی روشنی میں اس پر کفر کا فتوا لگایا جاتا نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اشد ضلالتاً و اضلالاً کہ آدمی انتہائی قسم کے گمراہ آدمی تھے. حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ان کے بارے میں سنایا کہ اس کو امت کی بڑی فکر تھی نہیں, اور حضرت نے لکھا ہے کہ کہا علی گڑھ جب بنا رہے تھے تو یہ علی گڑھ کا چندہ کرنے کے لیے گئے تو ایک آدمی نے تھوک دیا, تو کہا کہ انہوں نے کیا کیا, جہاں پر اس نے تھوکا تھا وہ مٹی بھی اٹھا لی, کہا کہ کوئی بات نہیں آپ کا تھوک بھی شامل ہو جائے گا اس میں. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ آدمی مخلص تھا امت کے لیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ مسلمانوں کا نادان دوست تھا, اور نادان دوست سے دشمن اچھا. تو کیا فرماتے تھے, مسلمانوں کا یہ نادان دوست تھا اور نادان دوست سے دشمن اچھا. کیا مطلب کہ یہ ایسا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی دنیا بن جائے, چاہے آخرت بگڑ جائے تو چلے, لیکن کیا بن جانی چاہیے, دنیا بن جائے. کہا کہ یہ تو حماقت ہے, یہ کیا ہے, نادانی ہے. ہم تو دنیا میں اللہ رب العزت نے دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے, اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں تو اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے, لہذا اس بنا پر یہ نادانی اور حماقت ہے. تو حضرت یہ ان کی ایسی بہت ساری چیزیں جب حضرت تک پہنچتی تھی تو حضرت یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی مخلص تھا لیکن گمراہ ضرور تھا, گمراہی میں اور خواہ یعنی امت کی ہمدردی میں غلو تھا. ان میں ایسا غلو تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ امت کسی طریقے سے یہ دنیا میں ترقی کرے, چاہے اس کے لیے اس کو قرآن چھوڑنا پڑے, قرآن کی تعویل کرنی پڑے, باطل تعویل کرنی پڑے, عقیدے میں تعویل کرنی پڑے, دین میں تعویل کرنی پڑے, سب کچھ کرنا پڑے, وہ سب چل جائے گا, لیکن دنیا میں آگے بڑھنا چاہیے. تو کہا کہ یہ دنیا میں آگے بڑھانے کے سلسلے میں حضرت غلو میں کیا ہو گئے تھے, مبتلا ہو گئے. بہرحال تو غلام محمد قادیانی کے سلسلے میں جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ یہ غلام محمد قادیانی کے ملفوظ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ شخص بھی اس کے سلسلے میں تو تکفیر ہے. عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ الفرقۃ القادیانیۃ خارج عن الملۃ الاسلامیہ, کہ یہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے, ان کو مسلمان کہا جا سکتا نہیں ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار یہ باعث کفر ہے. یہ کیا ہے, باعث کفر ہے. ہمارے مولانا عبد الماجد دریابادی یہ قادیانی کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے تاریخ اسلام کے مصنف مولانا سعید صاحب اکبر آبادی یہ بھی قادیانی کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کافر نہیں کہنا چاہیے, لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو اگر آپ کافر نہیں کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے امت پر اس کا بڑا غلط اثر مرتب ہوگا ان کو. تو اس لیے ہمارے علماء کا اس سلسلے میں سیدھا سیدھا موقف ہے کہ یہ لوگ چونکہ اس نے اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وحی اس پر نازل ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ حضور فرماتے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. تو لہذا اس بنا پر کسی صورت میں بھی آپ ان کو مسلم بھی نہیں بول سکتے. یہ آدمی مفسد ہے, اس کو مصلح بھی اور صالح بھی کہا جا سکتا نہیں ہے. ایک آدمی ختم نبوت کا انکار کرے, اس کے سلسلے میں نرم گوشہ اختیار کرنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. بالہا تو یہ معجزات کے انکار کے سلسلے میں سر سید معجزات کا انکار کرتے تھے. اسی طریقے سے شبلی صاحب یہ بھی معجزات کا کیا کرتے تھے, انکار کرتے تھے, لیکن گھما پھرا کر کرتے تھے.
اسی طریقے سے مصر کے مشہور مفسر رشید رضا، ان کی تفسیر ہے تفسیر منار، تقریباً سورہ فرقان تک کے قرآن کی تفسیر کی ہے انہوں نے، لیکن اس تفسیر میں انہوں نے بڑی گمراہیاں بھری ہوئی ہے. تو انہوں نے، میں نے اس سے قبل بھی شاید آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ رشید رضا ایسا کہتا تھا کہ اگر قرآن معجزات کو بیان نہ کرتا تو یورپ کے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مگر چونکہ قرآن نے معجزات کو بیان کیا ہے اور یہ معجزات ان کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لہذا یہ اسلام میں داخل ہو رہے نہیں. یعنی ان کے اسلام میں نہ داخل ہونے کا ذمہ دار بھی قرآن. سیدھی بات یہی ہوئی، حالانکہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے، بے کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جو چیزیں حقیقت واقعہ ہے، جو واقعتاً پیش آئی ہے، ظاہر سی بات ہے اسے تو قرآن کریم نے بیان کیا، اور قرآن نے کسی چیز کو غلو سے نہیں بیان کیا ہے. قرآن کریم نے ہر چیز کو کیسے بیان کیا ہے؟ جتنا اس کو بیان کرنا چاہے، جتنی حقیقت، اس سے کبھی بھی قرآن کریم نے بڑھا چڑھا کر یا گھٹا کر کسی چیز کو پیش کیا نہیں ہے. تو یہ سب کے سب لوگ متاثر تھے. کس سے متاثر تھے؟ مغربی استشراق سے متاثر تھے. کس سے متاثر تھے؟ استشراق سے متاثر تھے. منکرین حدیث کا تیسرا گروہ وہ ہے جس کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اقوال مقبول ہے جن کی تائید قرآن کریم سے ہوتی ہو. یہ بھی انکار کی ایک عجیب و غریب صورت ہے. منکرین حدیث کا تیسرا گروہ وہ ہے جن کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اقوال مقبول ہے جن کی تائید قرآن سے ہوتی ہو. کیا مطلب؟ کہ حضور نے جو بات کہی وہ اور قرآن نے جو بات کہی وہ دونوں سیم ہو. تو اگر کوئی بات حضور نے کہی اور وہ قرآن میں نہیں ملتی ہے تو کہا اس کا اعتبار نہیں. گما پھیرا کر انکاری. اب ظاہر سی بات ہے قرآن اجمال ہے اور احادیث مبارکہ کیا ہے؟ تفصیل ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ احادیث مبارکہ نے جن چیزوں کو بیان کیا اس کا قرآن سے ثبوت ضروری ہے؟ قرآن نے پوری نماز بیان نہیں کی تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری نماز نہیں پڑھیں گے آپ. ان کے روح سے تو ایسے ہی ہوا. اور منکرین حدیث کی الگ نماز ہوتی تھی. یہ منکرین حدیث جو ہے غلام محمد پرویز وغیرہ، یہ ایک سجدے والی نماز پڑھتے تھے. یہ ایک سجدے والی کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. کل ہی میں رات میں مطالعہ کر رہا تھا تو مطالعے کے دوران ایک عالم نے کہا کہ میں نے منکرین حدیث کے ان کو بذات خود ان کی جگہ پر جا کر ملا. ہفتے میں ایک نماز پڑھتے تھے جمعہ کے دن یہ، اور وہ بھی ایک سجدے والی نماز پڑھتے تھے. کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ رأیت بأم اعینی، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو نماز پڑھتے ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر کوئی قول اس گروہ کو قرآن کریم کے مطابق دکھائی نہیں دیتا تو وہ بھلے سند کے اعتبار سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، یہ گروہ اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے. چاہے حدیث متواتر سے ثابت ہو، چاہے حدیث عزیز سے ثابت ہو، چاہے حدیث خبر مستفیض سے ثابت ہو، چاہے کسی سے بھی ثابت ہو، چاہے بخاری نے بیان کیا ہو، چاہے مسلم نے بیان کیا ہو، کسی نے بیان کیا، کہا نہیں، قرآن سے میل کھاتا نہیں. جبکہ ہمارے علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ لا تعارض بین الکتاب والسنہ، کتاب و سنت میں کوئی تعارض نہیں. اگر کہیں تعارض ہے تو وہ تعارض نظر آ رہا ہے ہمیں، اس تعارض کو حل کیا گیا تو مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی. تو مستقل اس موضوع پر کیا لکھی گئی؟ کتابیں لکھی گئی کہ جو تعارض ہمیں نظر آتا ہے وہ تعارض ہے یا نہیں. تو اس کی حقیقت تک اگر آدمی پہنچے تو کوئی تعارض کہیں پر نظر آتا نہیں. تو بہرحال اس گروہ میں حمید الدین فراہی وغیرہ اس گروہ کے اندر میں شامل ہے جو احادیث مبارکہ کے سلسلے میں اپنا موقف یہ رکھتے ہیں. چوتھا گروہ، منکرین حدیث کا چوتھا گروہ وہ ہے جو صرف درایت کے نام پر حدیث کو رد کر دیتے ہیں. کس کے نام پر؟ درایت کے نام پر. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو سیدھا سیدھا نہ لیا جائے.
کوئی حدیث اگر سند سے صحیح ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث سے صحیح ہے، بلکہ اس کو درایت کے اصول پر جانچنا ہوگا۔ اگر وہ درایت کے اصول پر صحیح اترے گی تو صحیح ہوگی۔ درایت تو بتایا نا آپ کو میں نے اس سے پہلے، درایت کا مطلب کیا ہے؟ احادیث مبارکہ سے ثابت ہونے والے احکام، مسائل اور مفاہیم اور مرادیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ درایت کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ درایت کے اصول خود ہی بنا ڈالے۔ انہوں نے کیا کیا؟ درایت کے اصول خود ہی بنا ڈالے اور کہا تو ان کے اپنے درایت کے اصول کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ناقدین حدیث کا یہ چوتھا گروہ وہ ہے جو صرف درایت کے نام پر حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں وہ روایات بھی قبول ہے کہ جو سند کے اعتبار سے کمزور ہو، اور ایسی روایات بھی رد ہو سکتی ہے جن کی سند انتہائی مضبوط ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے بنائے ہوئے درایتی اصول پر جو فٹ ہو جاوے، وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، واہیات ہے، کوئی بھی حدیث ہے وہ چل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے افکار سے ملتی ہوئی ہو۔ اور اگر کوئی حدیث صحیح ہے مگر ان کے درایتی اصول پر وہ صحیح اترتی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو رد کر دیتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط حدیث کیوں نہ ہو۔ اس گروہ نے حدیث کے حوالے سے عقل اور منطق کو فوقیت دی ہے، یعنی ان کے یہاں پر عقل مقدم ہے اور حدیث مؤخر ہے۔ اس کو یوں کہیں گے الاعتزال فی ثوب جدید۔ یہ معتزلہ ہی قسم کے، یہ کیا ہے؟ معتزلہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو فرماتے تھے الاعتزال فی ثوبہ جدید، کہ اعتزال یہ نئے روپ میں سامنے آیا ہے۔ ان لوگوں میں کون شامل ہے؟ ان میں امین اصلاحی صاحب جن کی تدبر قرآن ہے، 15-20 جلدوں میں ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب تدبر حدیث بھی ہے، اور بھی اس کے علاوہ آپ کے ان کے ہمارے ہندوستان میں 2 مدرسے بھی ہیں اصلاحی لوگوں کے، ایک جامعۃ الصلاح بلریا گنج میں، اور مدرسۃ الفلاح اور مدرسۃ الصلاح، 2 مدرسے ہیں ان کے یو پی میں۔ بلریا گنج کے اندر میں ان کے مدارس واقع ہے، آج بھی ان لوگوں کے ماننے والے وہاں پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے مودودی صاحب یہ بھی ان میں کیا ہے؟ شامل ہے، جو احادیث مبارکہ کو اپنے درایتی اصول کے اوپر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں پاکستان کے ایک نوجوان فاضل ہے، ہمارے حالانکہ مسلک کے دیوبند کے ترجمان کے بیٹے ہیں، مگر وہ بھی ان سے متاثر ہو گئے، عمار خان ناصر، مولانا عمار خان ناصر۔ یہ مولانا زاہد الراشدی کے بیٹے ہیں، اور مولانا زاہد الراشدی حضرت مولانا سرفراز خان صفدر کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر وہ آدمی ہے جنہوں نے فرقہ باطلہ کے خلاف حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کے ساتھ یا ان سے پہلے فرقہ مودودیت، فرقہ غیر مقلدیت، فرقہ بریلویت اور جتنے بھی یہ فرقے ہیں ہمارے عصر حاضر کے، ان فرقوں پر سب سے بڑا کام کیا ہے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر۔ اتفاق سے ایک مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں۔ کافی بڑی عمر تھی مولانا کی، ویل چیئر پر تھے۔ تو آج سے مولانا کے اس وقت جب مولانا کا انتقال ہوا 15 سال پہلے، اس وقت اسی عرصے میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو مولانا بہت بڑے آدمی تھے، یہ ان کے پوتے ہوتے ہیں عمار خان ناصر، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا سوچی، یہ غامدی کے تلمیذ بن بیٹھے اور عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، خود ان کے والد حضرت مولانا زاہد صاحب راشدی انہوں نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بھی ڈاکٹر عبد الواحد صاحب جو ہمارے گروہ کے بہت اچھے آدمی گزرے ہیں، ابھی ان کا انتقال ہوا، وہ ڈاکٹر بھی تھے، MBBS اور مفتی بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، میرے خیال سے 1 سال بھی نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی بڑی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھتے، اوور کانفیڈنس کا شکار ہے۔ تو اس لیے اللہ ہی حفاظت فرمائے، بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے، حالانکہ بڑے ذہین آدمی ہیں اور بڑی ٹھوس علمی استعداد ہے ان کی، لیکن
آدمی کو جب کوئی صحبت غلط مل جاتی ہے تو صحبت بد کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے. اچھے اچھے انسان کو، ذہین اور فطین انسان کو بھی بات سمجھنے دیتا نہیں ہے. مولانا زاہد صاحب راشدی ہمارے ایک ملنے والے ہیں، مولانا عیسیٰ منصوری، وہ مجھے کہتے تھے کہ مولانا زاہد صاحب راشدی میرے سامنے رو رہے تھے کہ بھائی یہ ہمارے بیٹے کو سمجھاؤ آپ لوگ یہ کہاں جا رہا ہے. ان کا ایسا بیان ہے، انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا. تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال تو یہ 4 گروہ ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ انکار حدیث سے. تو اس طرح کے. اب اس کے بعد غامدی جو ہے یہ بھی سر سید کی طرح آدمی ہے. یہ ہے پاکستان کے، لیکن اس وقت حضرت والا اپنے کعبہ میں مقیم ہے امریکہ میں. یہ ہمارے عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے عقائد صحیحہ کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ یورپ میں جا کے مقیم ہو جاتے ہیں، یا امریکہ میں مقیم ہوں گے یا کینیڈا میں مقیم ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کریم میں کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تو ان کو پناہ دی جاتی ہے. ہمارا ہندوستان بھی پناہ دیتا ہے، جیسے تسلیمہ نسرین لعنت اللہ علیہا والملائکۃ والناس اجمعین، اس کو ہمارے ہندوستان میں پناہ دی. اسی طریقے سے ایک اور مردود ہے، وہ کینیڈا میں رہتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ طارق فتح. وہ طارق فتح اس کا نام ہے، تو میں اس کو بولتا ہوں اس کو طارق فتح بولنا چاہیے، طارق کے بجائے طارق. ترک یترکو سے متروک کے معنی میں. تو طارق فتح ہے، یہ بھی کینیڈا میں مقیم ہے. تو یہ باقاعدہ ان لوگوں کو اسی طریقے سے امینا ودود ہے، ایک عورت ہے جس نے نماز پڑھائی تھی، امام بنی تھی. اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے اندر میں ایک شخصیت ہے ارشد شاذ. میں کہتا ہوں بالکل صحیح نام ہے اس کا، من شذ شذ فی النار سے ہے. یہ ارشد شاذ ہی ہے وہ. لکل اسم حظ نصیبہ کا مصداق حضرت والا. تو یہ ارشد شاذ ہے. یہ اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر میں انہوں نے ایک کورس بنایا ہے، برج کورس، جس میں ہمارے مدارس کے طلبہ اگر آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے مدارس کے طلبہ وہاں جاتے ہیں. ان کو وہ 2-3 سال میں کہتے ہیں کہ بھئی ہم آگے اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں، بی اے، بی ایڈ، ایم اے وغیرہ، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تیاری کرواتے ہیں. اس کا ڈائریکٹر ہے یہ. ابھی اتنا گمراہ قسم کا انسان ہے کہ امینا ودود نے جب نماز پڑھائی تو اس وقت سب سے پہلے اس نے اس کی تائید کی. تو اس لیے مولانا معاویہ صاحب سعدی نے مستقل طور پر ارشد شاذ کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ ہمارے مدارس کے طلباء کو خاص طور پر متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو عصری تعلیم کا ذوق ہے تو وہ کبھی بھی وہاں نہ جائے، علی گڑھ نہ جائے. اس لیے کہ ہمارے مدارس کے انتہائی ذہین اور فطین بہت سارے طلباء وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں نا، آپ نے اگر مالا بدھ مینو پڑھی ہو تو اس میں ایک مسئلہ پڑھا ہوگا کہ گدھا نمک کے کان میں گرتا ہے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ نمک بن جاتا ہے. تو ہمارے اچھے لوگ بھی جب وہاں پر جاتے ہیں تو ان کے جیسے ہو، اور ہوئے ایسے لوگ. مولانا معاویہ صاحب سعدی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں باقاعدہ ایسے بچوں کے نام، ان کے انٹرویو انہوں نے شائع کیے ہیں کہ وہ بچے ایسا کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو مدرسے میں جو پڑھایا گیا وہ صحیح نہیں پڑھایا گیا، یہاں صحیح پڑھایا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو اسی لیے ہم نے جب 2-3 سال پہلے وہاں کے سارے حالات پڑھے تو پھر اس کے بعد ہم جامعہ نے یہاں پر یہی نظام شروع کیا کہ بھئی تم کو عصری تعلیم پڑھنے کا ہی شوق ہے. تو ہم نے یہاں پر NOI نیشنل اوپن اسکولنگ سینٹر، جو سینٹرل گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس سے ہم نے 10ویں کرانا شروع کیا بچوں کو کہ بھئی آپ کو پڑھنا ہی ہے، آپ کیوں وہاں جائیں گے، آپ یہیں پر پڑھو. تو اوپن اسکولنگ ہوتا ہے اس میں. تو الحمدللہ ہر سال پچھلے 3 سال سے 4 سال ہو گئے، 4 سال سے 300 طلباء 150 طلباء کر اس طرح سے 300 طلباء 10ویں پاس ہوتے عالمیت کے ساتھ. اور 12ویں پڑھنا ہے آگے تو اس کا بھی ہم نے یہاں پر نظام کیا. اس کے آگے کی تعلیم حاصل کرنا اس کا بھی ہم نے نظام کیا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے یہاں سے نکل کر وہاں جا کر بگڑے،
اس سے اچھا یہ ہے کہ جن کو شوق ہے وہ ہمارے پاس ہی پڑھ لے. تو اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پر اس کا پورا انتظام کیا ہے. ہمارے آپ میں سے بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو یہیں پر پڑھ لینی چاہیے. کسی دوسری جگہ پر آپ ہمارے مدرسے کے ماحول اور نظام کو چھوڑ کر جا کر پڑھیں گے تو زیادہ تر امکان آپ کے بگڑنے کا ہے. تو آپ کے والدین کی بھی یہ پوری محنت بیکار, مدرسے کی اور امت کے یہ پورے پیسے بھی بیکار, اور آپ بجائے امت کا ترجمان بننے کے امت کے تخریب کے اندر میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. لہذا اس بنا پر یہ بریچ کورس ان سب چیزوں سے کیا ہونا چاہیے, بچنا چاہیے. ضلالت اور گمراہی کے اڈے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے, سدھرا ہوا جب بگڑتا ہے تو وہ بڑا خطرناک ہے. ڈائریکٹ بگڑنے والا تو اتنا ضرر نہیں پہنچاتا ہے, لیکن سدھرا ہوا جو بگڑتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نے اس سال بھی انشاءاللہ ہم نے نظام بنایا ہے کہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک عربی کا مقالہ پڑھا جس میں اس میں لکھا تھا کہ مستقبل کی سب سے زیادہ ضرورت کی انسان کی جو ٹیکنالوجی ہوگی وہ 3 چیزیں ہوگی. ایک تو ڈرون ٹیکنالوجی, دوسری روبوٹک ٹیکنالوجی, اور تیسری برامج یعنی سافٹ ویئر. تو ایک نوجوان ہے مسلمان اویس انعامدار کر, تو وہ ڈرون اور روبوٹک کا بڑا ماہر ہے. میں نے ابھی اس کو بلایا ہے, وہ 8 یا 9 تاریخ کو آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی تم آؤ, اور ہمارے ان بچوں میں سے اگر کسی کو دلچسپی ہے تو تم 2 دن یہاں رہ کر ان کو سکھاؤ کہ بھئی یہ کیا چیز ہوتی ہے. اگر کسی کو دلچسپی ہوگی تو وہ سیکھے گا. تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز سیکھیں, لیکن ایک چیز ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ مقدم ہمارے نزدیک دین ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دین کو مقدم رکھ کر اگر ہم آگے بڑھے تو ہم امت کے لیے مفید ہے, اور دین کو مؤخر کر کر آگے بڑھے تو ہم امت کے لیے مصیبت, اپنے لیے بھی مصیبت اور امت کے لیے بھی مصیبت. تو اس لیے ہمارے مدارس کے جو ماحول ہے اس ماحول کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے, اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اسی ماحول میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی دوسرے ماحول میں اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اسی لیے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ مدرسے میں رہ کر کرو, لیکن دوسرے ماحول میں جا کر مت کرو. بہرحال تو یہ منکرین حدیث کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ میں نے باتیں بیان کر دی ہے. اب انکار حدیث کے سلسلے میں ایک تو ذہن میں بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک لسٹ دے دوں گا جس میں انکار حدیث کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں وہ. اور ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی ہے, آج ہی صبح میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک لسٹ ایسے لوگوں کی بھی دے دی جائے آپ کو جس میں تمام کے تمام منکرین حدیث چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کو ہو, ان کے جتنے نام جمع ہو سکتے ہیں ان ناموں کو میں جمع کر رہا ہوں. تقریباً کل رات میں میرے دماغ میں یہ بات آئی, اس کے بعد میں نے جمع کرنے شروع کیے تو شاید 20 سے 22 نام جمع ہوئے ہیں میرے پاس. جو بر صغیر کے اس میں 15-17 نام ہے, اور عالم عرب کے 5-10 نام ہے, ایسا کر 22-24 نام جمع ہوئے ہیں. میں اور اس کو ڈھونڈ رہا ہوں, اور کچھ نام ملیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ان سارے ناموں کو لا کر رکھ دیں کہ ان کی انکار حدیث کے, اس لیے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے. معاشرے کے ہر طبقے میں ان کو اثر و رسوخ حاصل ہے. اب آپ دیکھیں گے مودودی جماعت اسلامی جو کہتے ہیں, دیکھو اصل میں یہ جو دور ہے بڑا نازک ہے. امت ایک طرف دشمن کے ہر طرف سے حملے ہیں, یعنی امت کو طاقت کے اعتبار سے بھی دشمن مضبوط ہونے دینا نہیں چاہتا ہے, امت کو فکری اور علمی اعتبار سے بھی دشمن مضبوط ہونے نہیں دینا چاہتا ہے, امت کو آپس میں لڑانا بھی چاہتا ہے. تو ہمارے لیے بڑا نازک موڑ ہے کہ ہم کس طریقے سے امت کے ملی تشخص کو باقی رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے امت کی خدمت کریں. یہ بہت ضروری ہے. کیا مطلب کہ آپ ایسا نہیں کہ ہم جماعت اسلامی والے سے ملنا ہی چھوڑ دیں گے, نہیں, ہم کو ان سے ملنا چاہیے, اور اگر ان سے ملے
اور ہمیں ایسا لگے کہ ہم یہاں پر ہم ان کو صحیح پیغام، تو ان کو وہ صحیح پیغام کس طریقے سے دے. دیکھو حق، ہر جگہ پر حق بولنا یہ بھی درست نہیں. حق کو مناسب موقع اور محل سے مناسب طریقے سے بولنا یہ انسان کا کمال ہوتا ہے کہ کہاں حق بول رہا ہے اور کس طریقے سے حق کو پیش کیا جا رہا ہے. آپ کسی کے سامنے مودودی صاحب کی مخالفت ان کے سامنے آپ کرنا شروع کر دیں گے سیدھا سیدھا، تو وہ آپ کی بات سنیں گے. وہ آپ کو سیدھا، جیسے آپ ان کو مودودی صاحب کے خلاف بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ یہ تو ہمارا اینٹی ہے، یہ تو ہمارا مخالف ہے. وہ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے. تو آپ کس طریقے سے ان کو اپنی بات سمجھائیں، اس اسلوب کا جاننا کیا ہے بہت ضروری ہے. میں ہر طرح کے لوگوں سے رابطہ رکھتا ہوں، پڑھتا نہیں ہوں ان لوگوں کو، لیکن رابطہ ہر طرح کے لوگوں سے رکھتا ہوں. لیکن ان کو کبھی بھی آدمی اپنی استعداد اور اپنا علم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے متاثر ہو جاوے، ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. انفعالی کیفیت کا مالک نہیں ہونا چاہیے آدمی کو اپنے آپ کو مؤثر بنانا چاہیے، اپنے آپ کو کسی سے متاثر ہونے والا نہیں بنانا چاہیے. کہیں پر گئے کچھ اچھی بات اس نے کر دی، اوہ ماشاءاللہ بہت بھاری ہے. نہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو آدمی خدمت انجام دے رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اور آپ اس کو کیسے صحیح راستے پر کیا کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں. تو اس لیے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں، اور لوگوں نے کام کیا ہے. دیکھو یہ امت حضور نے جیسا فرمایا کالغیث، بارش کی طرح ہے. ہر جگہ پر دیکھو عالم عرب میں اتنی سختی ہے کہ آپ حکومت کے خلاف، حکومت کے افکار سے مطابقت رکھنے والے کسی آدمی کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا ہے. ایک ذرا بولا کہ سیدھا اٹھا کر زنزانہ میں بھیج دیتے ہیں، سجن میں ڈال دیتے ہیں. سعودی عرب میں تقریباً 700 سے 1000 علماء جیل میں بند ہیں اس وقت، بڑے بڑے علماء، اور کوئی بیچارہ 85 سال کا، کوئی 90 سال کا، کتنوں کا تو جیل میں انتقال ہو گیا. تو لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. ایسی تمام سختیوں کے باوجود بھی جو لوگ علماء کو کوستے رہتے ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر علماء میں سے کچھ لوگوں نے کوئی ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نقصان ہوا ہے، لیکن علماء کی بڑی جماعت ایسی ہے جو ہر زمانے میں اپنی ہر طرح کی دین حق کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہی. آج بھی ایسے لوگ ہیں. ایک عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے. میں ایک مرتبہ کویت کے کتب خانے میں لینے کے لیے گیا. میں نے کہا کہ مجھے ایک کتاب چاہیے. تو وہ کتب خانے والا پوچھتا ہے کہ کون سی کتاب چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے کتاب چاہیے اعلام و اقزام. تو وہ ایسا میری طرف دیکھتا ہے اور پھر دھیرے سے مجھے بولتا ہے، شیخ انت لا تعرف هذا الكتاب ممنوع. بولے آپ کیسی کتاب مانگ رہے، ذرا دھیرے بولو، یہ کتاب پر بین ہے. پھر اس کے بعد مجھے بولتا ہے کہ آپ نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجد میں ملاقات کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مسجد سے باہر ملاقات ہوئی ان سے، تو کہا کہ شیخ میں آپ کو کتاب دے دوں گا، وہ لیکن اس کا نام بدل دیا ہے. ہم لوگوں نے اس کو، شائع کرنے والے نے اس کا نام رکھا ہے صفحات مطویۃ عن التاریخ. صفحات مطویۃ عن التاریخ. کہا میں آپ کو دوں گا، لیکن ایئرپورٹ میں یا کہیں پر آپ کے پاس سے پکڑ لیا تو آپ ایسا نہیں بولیں گے کہ میرے پاس سے خریدی. میں بولا بھائی تو ٹینشن مت لے، وہ میرا کام ہے، آپ مجھے دے دیجئے. تو وہ کتاب، عجیب کام کیا اس بندے نے، اعلام و اقزام. اعلام کے مطلب مشہور لوگ اور اقزام کے مطلب کمینے. تو اس نے کیا کیا کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں 200 سال میں عالم عرب میں جتنے بھی باطل نظریات کے لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ ادیب ہو، چاہے وہ محدث اپنے آپ کو بولتا ہو، چاہے وہ منکر حدیث ہو، ایسے سارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جمع کر دیا. 2 جلدوں میں کتاب، ایک جلد شاید 700-800 صفحے کی، 600-700 صفحے کی، 1500 صفحے کی پوری کتاب لکھا اس نے، اور سب کو اٹھا پکڑ کر لا کر کیا کر دیا اس نے، جمع کر دیا. اعلام و اقزام، کمینے مشاہیر. اس کا اگر ہم لفظی ترجمہ کرتے کیا ہوگا؟ کمینے. تو ایسا یہ امت چپ چاپ بیٹھنے والی امت نہیں ہے. یہ امت
ان کے مصنف نے نام نہیں بتا سکتا ہوں میں، کتاب میں لا کر بتا دوں گا آپ کو. تو اس لیے کہ وہ بڑا زبردست لکھتے ہیں. اتفاق سے میں ان کی کتابیں ڈھونڈ رہا تھا. کل پرسوں ہمارے ایک عرب دوست نے، میں نے ان سے کہا تھا کہ ان کی کتابیں کہیں مل سکتی ہے، میرے پاس ان کی ایک ہی کتاب ہے. تو اس نے بیچارہ نے محنت کی اور ان کی جتنی کتابیں وہ ساری کتابیں کہیں سے ڈھونڈ کے لا اور اس کی PDF بنا کر مجھے بھیج دیا اس نے. میں نے کہا جزاک اللہ بھائی، آپ نے بڑا کام کر دیا. تو ایک سے ایک کتابیں لکھی انہیں. تو امت میں ہر جگہ پر ایسے لوگ اللہ پیدا کرتا ہے جو امت کے حق کو واضح کرنے اور باطل کو دبانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خذلهم. حضور نے فرمایا طائفة من امتی. حضور نے ایسا نہیں کہا رجل من امتی یا رجال من امتی، طائفة، ایک جماعت ایسی رہے گی ہر زمانے میں. تو ہر زمانے میں اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے. جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر میں حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانی، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے کسی کو. ذرا بھی کسی نے گڑبڑ کیا تو برابر پٹک کے اس کو کیا کرتے تھے، لا کر البینات ماہنامہ نکلتا ہے اس میں لا کر اس کا اچھے سے پوسٹ مارٹم کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت کا تعلق فلاں کیٹیگری سے. اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے وہ مقالے چھپ جاتے تھے اور وہ کتابی شکل کیا کرتے تھے، اختیار کر لیتے. تو ہر جگہ پر ایسے لوگ. تو ہمیں ایسے یعنی دو چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. منابع شر کیا ہے، شر کے سرچشمے کیا ہے، وہ معلوم ہونے چاہیے ہم کو. اور اسی طریقے سے ان چشموں کا مقابلہ کرنے والے کیا کون کون لوگ ہیں اور کیا کیا ہے، یہ دو ہمارے سامنے رہے اور ہم ان لوگوں کو پڑھتے رہے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ موت تک ضلالت اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے گا. اور یہ انسان کے لیے فتنے کے دور میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وہ ضلالت اور گمراہی سے بچا کر کسی طریقے سے اپنے دین کو بچا کر کیا ہو جاوے، نکل جاوے اور اللہ کی رضا والے دین کے مطابق اپنی زندگی کیا کر دے، گزار دے. بہرحال تو منکرین حدیث کے اس چیپٹر کو ہم نے ایک دن کہا تھا اور 3 دن میں کیا کیا، ختم کیا. اور یہ بھی بڑی مشکل سے کیا ہوا ہے، ختم ہوا ہے، ورنہ اتنا آسان اس کو ختم کرنا نہیں تھا. ابھی اتنے سارے سوال کریں گے تو پڑھائیں گے کیسے. طاہر القادری یہ بریلوی ہے. طاہر القادری جو ہے بریلوی ہے، لیکن اس چکر میں ہے کہ اس کو شیخ الاسلام کا لقب مل جائے، لیکن ملنے والا ہے نہیں. تو یہ بریلوی فکر کے آدمی ہے. یہ بھی کینیڈا میں رہتے ہیں اور یورپ مکمل طور پر ان کی یعنی ان کو پناہ دیتا ہے، ورنہ مکمل طور پر فکر بریلوی سے ان کا تعلق ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے یہ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہے جدت پسندوں کے افکار، اس کتاب میں اسرار احمد صاحب کا بھی 2 ہے، ایک ہے اسرار عالم اور ایک ہے اسرار احمد. اسرار احمد صاحب ان کے قیامت وغیرہ کے بارے میں چھوٹی چھوٹی کلپیں بہت زیادہ کیا ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. یہ آدمی جماعت اسلامی میں تھے پہلے اور پھر جماعت اسلامی میں سے الگ ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنائی تھی. تو ان لوگوں سے قدرے ٹھیک ہے، لیکن آنکھ بند کر ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ یعنی یوں سمجھیے کہ جماعت اسلامی اور ان کی فکر میں کوئی بہت زیادہ فرق ہے نہیں، لیکن البتہ ان لوگوں سے تو بہتر ہے. مولانا یوسف صاحب لدھیانوی ان کے بارے میں یہ تاثر دیتے تھے کہ آدمی تو ٹھیک تھے لیکن اپنے آپ کو امت کا امام اور ملت کا سب سے بڑا رہبر تسلیم کرنا چاہتے تھے، جبکہ یہ اس کے ایسے اہل نہیں تھے. حضرت نے صرف اتنا تبصرہ کیا ان کے اوپر کہ ان کے اندر میں اتنی اہلیت نہیں تھی جتنا وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے. یہ لوگ اصل میں کیا ہے، ان لوگوں نے مستند علماء سے علم نہیں حاصل کیا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پر کیا ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. اب ان کی گمراہی کو میں جیسے آپ کو بتلا سکتا ہوں، یہ قیامت کی نشانیاں بیان کرنے میں غلو کرتے ہیں. اور اب جیسے قیامت کی نشانیوں میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ بھئی ظاہر ہوں گے، فتنے ظاہر ہوں گے اور سونا نکلے گا، سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے. تو انہوں نے کیا کہا کہ سونے کا پہاڑ کیا ہے؟ کہا یہ پیٹرول، یہ سونا ہے. حدیث میں جن الفاظ کو جس طرح سے بیان کیا جاوے وہ الفاظ کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا، اس کو مجاز کی طرف نہیں لے جا سکتے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے انسان کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا.
یعنی اس کے پاؤں میں جو جوتے ہیں اس میں جو رسی ہوتی ہے وہ بھی اس سے بات کرے گا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جمادات بات کرے گا, یہ کمپیوٹر تو بات کرتا ہے نا اپنے ساتھ, تو کہا اس سے یہی مراد ہے, یہ غلط ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں کیا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو قیامت کی اسی طریقے سے یہ دجال, تو بولے امریکہ یہی دجال ہے, کوئی دوسرا دجال آنے والا نہیں. یاجوج ماجوج تو کہتے تھے کہ رشیا ہے اور چائنا ہے, یہی یاجوج ماجوج ہے, کوئی یاجوج ماجوج ظاہر ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ ان کے کچھ افکار تھے قیامت کے سلسلے میں, اس طرح کی چیزیں. یہ ابھی تو میں نے آپ کو کہا کہ بھائی سر سید کی یونیورسٹی میں پڑھنا یہ خطرے سے خالی ہے نہیں. کوشش, اگر آدمی کا ایمان بہت مضبوط ہے تو جا کر پڑھ سکتا ہے, اگر اپنے اوپر بھروسہ ہے تو اب کوئی آدمی بھی اپنے ایمان کے بارے میں دعویٰ کر سکتا نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ غیر مقلد ہے. دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے, ان کے سلسلے میں دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, تو ایک داعی ہونے کی حیثیت سے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے میں بڑے ماہر ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ جو فقہی مسائل وغیرہ کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو یہ ان کا میدان نہیں. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, غیر مقلدیت کی طرف کو لوگوں کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ غیر مقلدیت اور جماعت اسلامی کا چربہ ہے. ڈاکٹر صاحب, میں نے ان سے بھی ملاقات کی ہے, ہمارے ایک دوست کے یہاں پر دعوت تھی تو یہ بھی آئے تھے. پھر اس کے بعد بہرحال میں نے ان سے گفتگو بھی کی ہے. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ غیر مقلد قسم کے آدمی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, ہاں کون؟ مرزا انجینئر, یہ بھی قادیانی ہے, لیکن اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتا ہے. لیکن ہمارے علماء نے اس کا سراغ لگایا ہے کہ اس آدمی کا تعلق کس سے ہے, قادیانیت سے. مرزا انجینئر, اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ وغیرہ بہت گھومتے ہیں. وہ میرے خیال سے پگڑی وگڑی لگاتا ہے, سفید پگڑی لگاتا ہے, وہی نا. ہاں, اس کے سلسلے میں ابھی انکشاف کیا ہے پاکستان کے ہمارے علماء نے, علماء دیوبند نے, کہ یہ حقیقت میں کیا ہے, مرزائی ہے, لیکن اپنے آپ کو مرزائی ثابت ظاہر کرتا نہیں ہے. لیکن اس کا تعلق اسی طریقے سے گوہر شاہی ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا ابھی. وہ کہتا تھا کہ میری تصویر چاند میں ہے, میری تصویر حجر اسود میں ہے. عجیب عجیب لوگ دنیا کے اندر میں کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کا مکھڑا دیکھو تو اپنے کو بھی الٹی ہو جائے. تو گوہر شاہی یہ فتنہ, اس کے اوپر بھی ہمارے علماء نے کام کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ میں ان لوگوں کے نام جمع کر کر کون کون سی کیٹیگری میں بیٹھتا ہے اس کو بتانے کیا کروں گا, میں آئندہ کر کوشش کروں گا. تو بہرحال آپ حضرات کو اگر اس سلسلے میں یاسر ندیم صاحب الواجدی, یاسر ندیم الواجدی جو ہے یہ جدید الہات کے خلاف اچھا کام کرتے ہیں, لیکن ان کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ ابھی ان کی ایک چیز جیسے آئی تھی, انہوں نے فزکس کے اوپر کلام کیا تھا, اور فزکس کے روشنی میں انہوں نے علم کلام کے مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. تو اس سے تھوڑا سا تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ جو لوگ اس میدان میں کام کرتے ہیں اور علماء کے ساتھ صحیح ٹچ میں نہیں رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھسل جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ جدید ذہن کے لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں سائنس سے دوسرے لوگ تو بہت مرعوب ہیں, لیکن حضرت تھوڑے سے مرعوب ہیں. ان کی تھوڑی سی مرعوبیت, یعنی اگر کوئی جاننا چاہے تو میں دلائل کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں, ان کی مرعوبیت کو ثابت کر سکتا ہوں. حالانکہ میرے دوست ہیں وہ, لیکن اب سوال کیا ہے تو مجھے جو حقیقت ہے وہ بولنی پڑے گی. الہات کے اوپر, یہ الہات جدید الہات کے اوپر اچھا کام کرتے ہیں, لیکن ان کی چیز کو آپ آنکھ بند کر کر یہ نہیں کر سکتے. اگر ان کی کسی چیز کو پڑھتے ہیں آپ تو شروع میں آپ کو کسی ایسے آدمی کی نگرانی میں پڑھنا چاہیے جس کو علم کلام اور فلسفے پر عبور حاصل ہو, اس کی نگرانی میں پڑھنا چاہیے. ابھی جیسے فلسفے کے اوپر انہوں نے ایک کلام کیا تھا, شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک عبارت کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ نہیں سمجھا سکے اس مسئلے کو. تو اس پر ہمارے ایک دوست ہے حکیم اختر, حکیم فخر الاسلام صاحب, میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ اس پر کچھ لکھیے. وہ بڑے مضبوط آدمی ہیں, تو انہوں نے ان کے اوپر کچھ 8-10 صفحے لکھے ہوئے ہیں. اگر کسی طالب علم کو دلچسپی ہوگی تو میرے پاس سے وہ لے لینا,
اس کا آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے ان کا نام لے کر کہا ہے کہ بھئی یہاں پر ان سے یہ چوک ہو رہی ہے. تو کام اچھا کرتے ہیں, فکر بھی ان کی اچھی ہے, لیکن دیکھو جدید دعوت کے میدان میں کام کرنے کے لیے اور جدید فلسفہ اور الہاد کا رد کرنے کے لیے دو قسم کے لوگوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے. یہ میرا میدان ہے اس لیے میں بول رہا ہوں. ایک تو ہمارے قدیم لوگوں میں امام غزالی, امام الحرمین الجوینی اور عز الدین ابن عبد السلام, ان لوگوں کو پڑھنا ضروری ہے قدیم لوگوں میں. اسی طریقے سے ابو الحسن اشعری ہے قدیم لوگوں میں, امام ماتریدی ہے, اسی طریقے سے عبد القہار البغدادی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پڑھ کر آپ قدیم فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں, اور پھر جدید فلسفے کو مزید قریب سے سمجھنے کے لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی حضرت کا پڑھنا بہت ضروری ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو پڑھے بغیر آپ عصر حاضر کے جدید فلسفے کو کسی صورت میں صحیح ڈھنگ سے رد نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اپنا تجربہ. حضرت کی کتاب اردو میں ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, لیکن جس کو علم کلام اور فلسفے سے دلچسپی ہے اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایک تو ان کو, اور دوسرا حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور تیسرا علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور چوتھا شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو, اور حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ 4-5 لوگ ہیں. ان کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کسی کو بھی پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ کبھی بھی فلسفے کے باب میں چاہے جدید ہو یا قدیم ہو, ان کو اگر آپ نے اچھے سے پڑھ لیا تو آپ کبھی بھی انشاءاللہ بھٹک سکتے نہیں ہیں. تو فلسفے کے سلسلے میں بہرحال شکیل بن حنیف جو ہے یہ بھی گمراہ آدمی ہے, اور اس کا تعلق بھی حقیقت میں مرزائیت ہی سے. یہ مرزائی ہے شکیل بن حنیف, اور اس کے اوپر مولانا اسعد صاحب مراد آبادی انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہے اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں. وہ بھی میرے اچھے دوست ہیں اور ان کے اوپر وہ لکھتے رہتے ہیں. تو شکیل بن حنیف اس فتنوں کو بھی بہرحال پڑھنا چاہیے. عصر حاضر کا ایک ایسا فتنہ ہے جس میں ہمارے نوجوان کیا ہو رہے ہیں, مبتلا ہو رہے ہیں. تو اچھا ہے کہ آپ حضرات کو کم سے کم ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے معلومات ہے. شیخ البانی جو ہے ان کے بارے میں آگے آئے گا حدیث پڑھتے ہوئے کہ شیخ البانی جو ہے ان کا کیا مسئلہ ہے اور کیا مسئلہ نہیں ہے, چونکہ حدیث کے باب میں جب ہم کتاب کو شروع کریں گے تو وہاں پر ان کے بارے میں مانیں گے. مولانا سید سلیمان ندوی صاحب جو ہے ان کا مسئلہ, سلمان ندوی صاحب ان کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ مولانا عیسائیت اور رافضیت سے متاثر ہے. جو بات, حالانکہ مولانا سے میرے اپنے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور مولانا نے جب یہ سب اٹھان پلان بولنا شروع کیا تو اس وقت میں نے مولانا کے بیٹے سے میرا رابطہ تھا, ان سے رابطہ کیا, لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. بہرحال ہم نے کہا بھائی علینا الا البلاغ, ہماری دوستی تھی, دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے ہم نے جو کہا ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو ان کا مسئلہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ مولانا سلمان ندوی صاحب جو ہے یہ ایک زمانے تک اچھا کام کیا انہوں نے دعوت کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں, لیکن پچھلے کچھ سالوں سے پتہ نہیں ان کے دماغ پر کیا چیز سوار ہو گئی ہے. تو ان کا مسئلہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں اور پھر غیر مسلموں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے حضرات صحابہ کا وصف بیان کرتے ہوئے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تو یہاں ان کیا الٹا ہو جاتا ہے. تو یہ صرف اس لیے کہ جو بھی آدمی شیعیت اور رافضیت سے متاثر ہوگا وہ ایسی حرکت کرے. اب صحابہ ہے, صحابہ کے بارے میں کسی بھی امت کے فرد کو تنقید کرنے کا کوئی جواز نہیں, کوئی بھی ہو ایما کان, کوئی جواز نہیں. کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت نے اصول بنایا الصحابۃ کلھم عدول, ختم بات کہ صحابہ تمام کے تمام عدول ہیں. ان کے بارے میں اب وہ حضرت امیر معاویہ کو نہیں بخشتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو, حضرت علی کی محبت میں غلو ہے ان کے یہاں پر,
خلاصہ کے کلام کے طور پر ہم کیا بول سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ سید ہے تو سید ہونے کی وجہ سے ان کے جد امجد میں حضرت علی آتے ہیں تو اپنے جد امجد کی محبت میں وہ غلو کرتے ہیں. مگر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون سید ہے اور کون سید نہیں ہے. ہمارے یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کون اہل سنت والجماعت کے اصول کا تابعدار ہے اور کون اہل سنت والجماعت کے اصول سے